پوری قوت کے ساتھ. تو تمام انرجیز اور ایبلٹیز اور اٹینشنز کو کنسولیڈیٹ کر کے اکٹھا کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سالا سولن سولتن کہتے ہیں. کانٹریکٹ کرنا، جمع کرنا. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. اسی طرح یہ فن سکھاتے ہیں، کراٹے اور جوڈو اور کراٹے، جیپنیز اور چائنیز جوڈو کراٹے. تو وہ اینٹیں توڑتے ہیں اور بڑے بڑے پتھر توڑتے ہیں. کبھی آپ ان کی پریکٹس کو دیکھیں تو وہ سکھاتے ہیں کہ پہلے تھوڑی دیر کر کے کنسنٹریٹ کر کے اپنی پوری صلاحیتوں توانائیوں کو جس میں سکیڑتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. جب کنسولیڈیشن ایک فن ہے، جب وہ کنسولیڈیٹ کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں ہر چیز تو بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں. اس پوری پاور کو یکجا کر کے پھر اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو پروسیس ہے نا، فزیکل پروسیس، انرجیز کو اندر کنسولیڈیٹ کر کے یکجا کرنا، اس کو سولن سولتن کہتے ہیں. اور اس میں سے لفظ صلات نکلا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ الگ الگ جو فرق تھا کانٹیکٹ کر کے محبوب کو جوڑ کر کنسولیڈیٹ کر دیا ہے عبد و معبود کو. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے المسولہ. یہ جو جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو، بروم، بروم، اس کو مسولہ کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تی یکنس بہا، تمام جو اس کے اندر تیلے ہیں وہ تیلے مختلف جوڑ کر جب باندھ دیتے ہیں تو ان تیلوں کو جوڑ کر باندھنے کی وجہ سے اس کو المسولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِهَا الْكِنَاسَةُ. وہ سارے اگر تیلے الگ الگ ہوں تو اٹ از ناٹ جھاڑو، بروم نہیں ہے، برش نہیں. جب آپ اس کو جوڑ کے باندھتے ہیں اور اکٹھا باندھ دیتے ہیں تو اس کے باندھ کر اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مسولہ، ساوالا سے، سالہ سے. ابن حجر مکی نے اس کو بیان کیا، امام ابن العرابی نے بیان کیا، امام ابو منصور الازہری نے تہذیب اللغت میں بیان کیا، تمام ائمہ نے. اسی طرح اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو جب گندم کاٹی جاتی ہے، گندم، ویٹ، تو کاٹ کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں، ان کا ساری گندم کو اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. ذہن میں آیا؟ مختلف جگہ پہ ساری گندم کو ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو گندم ساری جو پورے کھیتوں سے اکٹھی کر کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا کے جمع کر دینا، اس کو کہتے ہیں التسویل، ساوالا سے. اے جمع ما تفرق منہا، وہ جو متفرق تھے، الگ الگ تھیں، ان کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. اور اسی جمع کرنے کو مسول اور تسویل کہتے ہیں. تو گویا صلات کا معنی یہ ہے کہ جتنے فرق تھے سوائے بندے اور خدا کے، اس ایک فرق کو چھوڑ کر سارے فرق مٹا کر خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جمع کر دیا. عبدیت کا فرق چھوڑ کر کے وہ رہا تاکہ وہ عبد رہے، میں معبود رہوں، وہ بندہ رہے، میں خدا رہوں. اس ایک فرق کو چھوڑ کر باقی سارے فرق مٹا کے جمع کر دیا اور مصطفیٰ کو اپنے ساتھ یوں جمع کر دیا کہ کوئی میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ کر سکے. اور جو مجھے دیکھنا چاہے اسے مصطفیٰ نظر آئے، اور جو مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھے اسے خدا نظر آئے. اس طرح جمع کر دینا یہ لفظ صلات میں آتا ہے. تو فرمایا جب سے میں ہوں تب سے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا کر مقام جمع عطا کر رہا ہوں، تب سے سارے فرق مٹا رہا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ اتنا قریب کر رہا ہوں کہ جسے مجھے دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ میں دیکھ لے. یہ ہے اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا. اب اسی لفظ میں سے لام واو سواد لاواسا، یہ بھی مادہ ہے صلات کا، اور لاواسا سے لواس ہے، یہ فالودہ کو کہتے ہیں. فالودہ ہوتا ہے یا انگلینڈ میں کیا کہتے ہیں انگلش میں اسے؟ کینڈی فلوس، فالودہ. ائمہ لغت کہتے ہیں لواس صلات کا مادہ ہے. اس کو فالودہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دودھ بھی مل جاتا ہے، ملک، اس میں کھویا بھی مل جاتا ہے،
نشاستہ بھی اسی میں مل جاتا ہے، لچھے بھی اس میں مل جاتے ہیں، شربت گلاب بھی، عرق گلاب بھی مل جاتا ہے، روح کیوڑا بھی مل جاتا ہے۔ جب ساری چیزیں ملا کر ایک ہو جائیں اس کو فالودہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو لواس کہتے ہیں۔ اس میں سے لفظ صلاۃ نکلا ہے۔ سب الگ الگ چیزیں ملا کے ایک کر دی جائیں، کیا کر دی جائیں تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یعنی خدا کی اطاعت الگ تھی، بندے کی اطاعت الگ تھی۔ جب مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو گئی، ایک ہو گئی، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت بن گئی، جڑ گئی، ایک ہو گئی۔ سنتے آئیے، مصطفیٰ کی قربت خدا کی قربت بن گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کی حرمت خدا کی حرمت بن گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب بن گیا، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پر رضوان کے مقام پہ بیعت کرنا حدیبیہ میں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہو گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہو گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کی معصیت خدا کی معصیت اور نافرمانی ہو گئی، ارے ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا بن گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کی عطا خدا کی عطا بن گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کا حکم خدا کا حکم بن گیا، ایک ہو گیا۔ مصطفیٰ کی نہیں منع کرنا خدا کی نہیں بن گئی، ایک ہو گیا۔ مصطفیٰ کا امر خدا کا امر بن گیا، ایک ہو گیا۔ مصطفیٰ کی خبر خدا کی خبر بن گئی، ایک ہو گئی۔ مصطفیٰ کا بیان خدا کا بیان ہو گیا، ایک ہو گیا۔ مصطفیٰ کا کلام خدا کا کلام بن گیا، وہی ایک ہو گئی۔ ارے فقط یہ فرق رہا کہ خدا کی ذات رہی، مصطفیٰ کی ذات رہی، مگر حکم جو جدا جدا تھے سارے مل کر ایک ہو گئے۔ حکم جب سارے ایک ہو گئے، سو جو خدا کی رضا چاہے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، ایک مثال دے دوں قرآن سے، فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول، اس پر قرآن کی کوٹیشن دے دوں، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے منایا جائے، اسے راضی کیا جائے۔ بات سمجھے، یہ قرآن ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول دو ہیں نا، دو ہستیاں ہیں، خدا اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ چاہیے یہ تھا کہ لفظ آتا یردوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس نے نام تو دونوں رکھے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، ذکر تو دو کا کیا۔ جب بات آئی رضا کی کہ انہیں راضی کیا جائے، وہاں انہیں ہٹا کر اسے لگا دیا۔ کیا انہیں ہٹا کر کیا لگا دیا؟ اسے۔ اب بولیے، اسے راضی کیا جائے، اسے کا لفظ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دو کے لیے؟ بولیے۔ اس کا یہ ہے اللہ اینڈ ہز میسنجر deserve